بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرح اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دل نشیں تشریح۔ اللہ جل جلالہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کے بارے میں پچھلی 2 ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ جل جلالہ مسلمان بندہ کو چاہیے کہ اس یقین کو دل میں بٹھائے کہ میرا مولا اور آقا، میرے مسائل کا حل کرنے والا، میری پریشانیاں دور کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے۔ جب یہ یقین پکا ہو جائے گا تو پھر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کی ہی عبادت کرنے میں اور بندگی کرنے میں دن رات محنت اور کوشش کرے گا۔ جو بندہ اللہ کی عظمت اور کمال کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور غیر اللہ کو کسی طرح بھی اہمیت نہ دے تو ایسے شخص کو یہ صفات ملتی ہیں۔ غیر اللہ سے مستغنا ہو جاتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں فوراً اللہ جل جلالہ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ نبوت کے 6 سال بعد شاہ ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، جو قریش کے ظلم اور استبداد کی ایک مثال ہے۔ مشرکین مکہ میں آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم ان مسلمانوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے، ان سے میل جول نہیں رکھیں گے اور نہ ہی انہیں کھانے پینے کی اشیاء پہنچنے دیں گے، اور ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ اس معاہدہ کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دیمک کو لگا دیا، جس نے اس معاہدہ کے حروف چاٹ لیے اور صرف اللہ کا نام چھوڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے چچا ابو طالب سے یوں کہا: چچا جان، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے قریش کے صحیفے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے، جو اللہ کے اسماء گرامی کو چھوڑ کر علم، قطع اور بہتان پر مشتمل سارے الفاظ کو صاف کر گیا ہے۔ جب اسے دیکھا گیا تو صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے۔ الرحمن جل جلالہ بے حد رحم کرنے والا، الرحیم جل جلالہ بڑا مہربان۔ اللہ جل جلالہ ذاتی نام کے بعد یہ صفاتی نام شروع ہوتے ہیں۔ ان دونوں اسموں کے تحت 3 تعریفیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، رحمت، نرمی اور مہربانی کو کہا جاتا ہے۔ لفظ الرحمن اللہ تعالیٰ کے لیے صفت رحمت کو ذاتی طور پر ثابت کرتا ہے، اور لفظ الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفت رحمت کے ظہور کے طور پر ثابت کرتا ہے۔ یعنی لفظ الرحمن اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صفت رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرماتے ہیں تو اس فعل رحمت کی وجہ سے انہیں الرحیم کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے: الرحمن هو الذی اذا سئل اعطی، الرحیم اذا لم یسأل غضب۔ یعنی الرحمن وہ ذات ہے جب اس سے مانگا جائے تو عطا کرے، اور الرحیم وہ ذات ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں صفتوں نے بتلا دیا کہ جس اللہ جل جلالہ کو لوگوں نے صرف قہار اور جبار سمجھ رکھا ہے، وہ تو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان بھی ہے، اور مخلوق کو وجود بخشنا اور پھر اس کی پرورش کرنا اور اس کی ضروریات مہیا کرتے رہنا اس کی رحمت ہی کا کرشمہ ہے، اور رحمت کی صفت اس میں اتنی ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے الرحمن کہنے کے بعد الرحیم کہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ الرحمن العاطف علی البر والفاجر بالرزق لہم ودفع البلیات عنہم، الرحیم خاصۃ علی المؤمنین بالمغفرۃ وادخالہم الجنہ۔
ترجمہ: صفت الرحمن ہر نیک اور بد کے لیے عام ہے، شفقت میں انہیں رزق دینے میں اور ان سے مصیبتوں کو دور کرنے میں، جبکہ صفت الرحیم مومنوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنے میں اور انہیں جنت میں داخل کرنے میں شامل ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کمال میں سے صرف یہ دو صفتیں جو لفظ رحمت سے ماخوذ ہیں ذکر کی گئی ہیں، تاکہ ہر بندے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اس کی رحمت عام بھی ہے اور تام بھی ہے۔ الرحمن یعنی عام رحمت والی وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو۔ اور الرحیم یعنی اس کی رحمت کامل اور مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ الرحمن اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت عام ہو۔ اسی لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع و تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں، اسی طرح الرحمن کا بھی جمع اور تثنیہ نہیں آتا۔ لفظ الرحمن قرآن کریم میں 57 مرتبہ آیا ہے، ان میں سے 3 یہ ہیں: نمبر 1 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسرا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا۔ نمبر 3 الرحمن علی العرش استویٰ۔ لفظ الرحیم قرآن مجید میں 114 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 3 یہ ہیں: نمبر 1 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ نمبر 2 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمُ۔ نمبر 3 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمُ۔ اللہ الرحمن جل جلالہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ایک بڑا سبب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی قومیں نعوذ باللہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک جلالی شہنشاہ سمجھا جو قہر و غضب سے بھرپور ہے اور جس کو راضی اور خوش کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ گویا عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ جس کے پاس گناہ گار اور خطا کار بندوں کے لیے بس لعنت ہی لعنت، غضب ہی غضب اور عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اگر الرحیم اور مہربان ہے بھی تو اس کی رحمت اور مہربانیاں کسی خاص خاندان یا خاص نسل اور خاص قوم کے لیے محدود ہیں، باقی ساری دنیا کے لیے وہ بڑا سخت گیر اور جبار اور قہار حاکم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی غلط فہمی اور گمراہی بہت سی قوموں کے شرک کا سبب بنی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ان کی زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہے، اور اس دنیا میں نیکی اور پاکی والی زندگی گزارنا گویا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور اپنی جہالت سے انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا سخت گیر اور جلالی ہے کہ خطا کاروں اور گناہ گاروں پر وہ ہرگز رحم اور مہربانی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ بالکل نا امید ہو گئے۔ بس اسی کو انہوں نے آسان سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے ناامید ہو کر شیطان کی بتلائی ہوئی ان ہستیوں کی تعظیم اور عبادت اور ان کے نام کی نظر و نیاز اس امید پر کرنے لگے کہ ان کی مہربانی سے ہم سرسبز رہیں گے اور ان کی توجہ اور عنایت سے ہمارے کام بنتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اس کے عذاب سے بھی ان کا یہ تعلق ہمیں بچا لے گا۔ اسلام نے اس کے برخلاف ساری تعریفوں اور خوبیوں کا مستحق، ہر طرح کی قدرت کا مالک، نفع اور نقصان، زندگی اور موت، رزق اور صحت، مرض، فقر و مالداری اور فتح و شکست کا دینے والا صرف اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کو قرار دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو اس دنیا کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس شان اور اس صفت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، اور بلا مبالغہ سینکڑوں جگہ مختلف عنوانوں اور مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت و رافت اور بخشش و غفاریت اور مخلوق کے ساتھ اس کی عنایت اور محبت کو بیان فرمایا گیا ہے۔
تو اسی وجہ سے ہم نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں اور ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم العلی العظیم والمنتقم الجبار والواحد القہار، جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غلبہ کا اظہار ہوتا ہو، کا ورد کریں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم جل جلالہ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو میں مزید الرحمن الرحیم کے بارے میں بیان ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو بیان کو پورا سریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔